اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ عزیزان محترم، ہمارا عنوان گفتگو تھا کہ ماہ مبارک رمضان بہار کی موسم کی حیثیت رکھتا ہے قرآن مجید کے لیے، تو ہم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سب کی ذہنوں میں یہ ایک بات ڈالی گئی ہے یا معاشرے میں انسان کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ختم نکالنے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو ایک مرتبہ پورا کریں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ لیکن اس طرح کی کوئی تاکید وارد نہیں ہوئی کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں جتنے ختم چاہے وہ نکال سکتا ہے قرآن مجید۔ اچھی بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لیکن جو چیز وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے استفادہ کیا جائے، اور اس استفادے کے لیے ہم نے چند نقاط بیان کیے تھے۔ ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کو قرآن مجید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس طرح ہم نے عنوان کلام میں آج جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پہ گوش گزار کی، اس میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت۔ اب اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کے متعلق صرف دو ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تفسیر ہمیں سمجھائیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی انسان قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا، جیسے قرآن کے مجمل ہیں، مبین ہیں، اس طرح کے عمومات ہیں اور پھر مطلقات ہیں، یا بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صرف اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی عام بندہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، تو انسان مجبور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی تفسیر سمجھائیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کو عملی جامہ پہنا کر ہمیں بتائیں کہ یہاں پر خداوند متعال کا ارادہ کیا ہے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے نہج البلاغہ میں مولانا امیر علیہ السلام نے جو ایک عملی جامہ بتایا ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کا۔ کسی بھی ملک کا جو آئین ہوتا ہے، وہ آئین اگر اپنے ملک کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر بندے کو بتایا جائے اور اس کے سامنے پڑھا جائے کہ آپ کے ملک کا آئین یہ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، کیا وہ پورا ملک اس آئین پر عمل کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اگر انسان کو فقط آئین سنایا جائے، اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے، تو وہ آئین دیکھ کر آئین پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ جب تک وہ عملی جامہ نہیں دیکھے گا آئین کا۔ لازم ہے کہ جب قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آئین بن کر آیا تو اس آئین کو مبین کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے اس انسان کی ضرورت ہے جو ہمیں عملی جامہ پہن کر سمجھے۔ پھر آپ کہیں گے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر نازل ہوا، رسول اللہ نے عملی جامہ پہنا کر ہمیں سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فعل عملی جامہ پہنا کر بتایا، لیکن رسول اللہ کے بعد ہمارے زمانے تک کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ متمسک ہوگا یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں، تب تک یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ باقی ہے۔ تو جو انسان قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اسے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر آ کر انہی سے استفادہ کر کے انسان قرآن سمجھ سکتا ہے۔ جیسا ہم نے ابتدا میں کہا کہ قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں تاکید نہیں بلکہ فکر اور فہم کے لیے تاکید وارد ہوئی ہے۔ خداوند متعال سے متمنی ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔